نہج البلاغہ حکمت نمبر 2، درس نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقعتی کا سامان کیا۔ دوسری حکمت کا یہ تیسرا اور آخری حصہ ہے جس میں اپنی زبان کو قابو رکھنے پر زور دیا گیا ہے، اور جو افراد اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے ان کو اس کے بھیانک انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ زبان 4 حرفوں کا مجموعہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے اور دیکھنے میں ایک چھوٹی سی چیز، لیکن بے شمار الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ میٹھے اور بعض کڑوے ادا ہوتے ہیں، بعض دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور بعض الفاظ نفرت، تفرقہ، لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ دراصل زبان 2 دھاری تلوار ہے، اس کی ایک دھار محبت اور ہدایت والی ہے اور دوسری دھار نفرت، تفرقہ، گناہ اور گمراہی والی ہے۔ انسان پر ہے کہ وہ اس کی کس دھار سے استفادہ کرتا ہے۔ اگر تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان الفت کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور ہدایت کا سبب بنتی ہیں باتیں، تو یہ مفید ہے۔ لیکن اگر انسان اس کے دوسرے دھار سے استفادہ کرے اور آہستہ آہستہ نفرتیں، تفرقہ پھیلانا شروع کر دے، یہاں تک کہ گناہوں پر بھی آمادہ اسی زبان ہی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بعض اسی طرح کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ یوں کہیں کہ زبان گھات میں چھپے ہوئے شیر کی مانند ہے جو موقع پانے پر غارت گری کرتا ہے، اور زبان بھی اسی طرح جب بھی اسے موقع ملتا ہے اگر اسے قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ پھر معاشرے میں امن اور سکون کو برباد کرتی ہے۔ زبان کے بارے میں بہت ساری دنیا کی مختلف قوموں میں کہاوتیں مشہور ہیں، اور جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ جیسے اردو کی ایک کہاوت ہے کہ زبان ہی پھانسی چڑھائے اور زبان ہی سر کٹوائے۔ عرب یوں کہا کرتے ہیں کہ نیزوں کا زخم بھر جاتا ہے لیکن جو زخم زبان سے لگتا ہے وہ مشکل سے بھرتا ہے۔ فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ زبان عمر کو چھوٹا کرتی ہے جبکہ زبان سر کی نگہباں بھی ہے۔ دوستو، زبان انسانی فکر کی ترجمان ہے اور انسان کی پہچان ہے۔ انسان اپنا ما فی الضمیر اسی زبان کے ذریعے سے ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے، جو ہی بولتا ہے تو اس کی شخصیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اچھا بولے گا تو لوگوں کے ذہنوں میں اس کی اچھی شخصیت، اور اگر وہ الٹی سیدھی باتیں کرے اور غلط بات بولے تو نتیجتاً لوگوں کے ذہنوں میں اس کی جو شخصیت بنتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ دوسری طرف دیکھیں تو کلمہ کفر، غیبت، جھوٹ، چغل خوری جیسے گناہوں کا باعث بھی یہی زبان بنتی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ منہ کے بل اوندھا کر کے جو چیز لوگوں کو دوزخ میں گرائے گی وہ ان کی باتیں ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے پیر سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا اپنی زبان سے لغزش کھا کر پھسل جاتا ہے، کیونکہ زبان انسان کی شخصیت کی پہچان ہے۔ جو ہی زبان سے خطا ہوتی ہے معاشرے میں آہستہ آہستہ اس کی شخصیت پامال ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ گناہوں کی طرف اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے بولنے کے آداب کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بہت ساری آیات اس سے متعلق موجود ہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد رب العزت ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو، پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ مستحکم بات کرو، اور پھر فرماتے ہیں
کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ یہ بہت سارے انداز ہیں کہ جس میں بولنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، کیسے بات کرنی ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ مطلب عقل مند پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن بے وقوف پہلے بول لیتا ہے پھر سوچتا ہے اوہو میں نے کیا کہہ دیا۔ دوستو، زبان میں اگر مٹھاس ہو اور لفظوں میں تعریف ہو، سچ بولنے کی عادت ہو اور غیر ضروری باتوں سے انسان پرہیز کرے اور خاموشی کی عادت اپنائے، لغویات، فضول گوئی اور بیہودگی سے اپنی زبان کو بچا لے اور کوشش کرے کہ ذکر الہی میں اپنی زبان کو مصروف رکھے اور تفکر کی عادت ڈالے، تو در حقیقت انسان نے اپنی شخصیت کی حفاظت کی ہے۔ اور ایسا ہی شخص معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں میں باعزت ہوتا ہے اور اس کی شخصیت لوگوں کی نگاہوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور اسی پر قابو پا کر ہی معاشرے کے اندر پائی جانے والی نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، معاشرے کی گمراہیوں کو کم تر کیا جا سکتا ہے، اور معاشرے میں جو لوگ گناہوں کی طرف مائل ہو چکے ہیں انہیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال زبان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔